بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس فتنے کا ذکر کر رہے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں جتنے بھی فتنے آئے، جتنے بھی ظالم گزرے، جتنی بھی آزمائشیں آئیں، سب اس ایک فتنے کے سامنے چھوٹی ہیں۔ یہ فتنہ صرف جسموں کا نہیں ہوگا، یہ ایمان کا فتنہ ہوگا، عقیدے کا فتنہ ہوگا، دلوں اور دماغوں کو ہلا دینے والا فتنہ ہوگا۔ دجال ایک انسان ہوگا، کوئی دیو یا فرشتہ نہیں۔ وہ کھائے گا، پیے گا، چلے گا، لوگوں سے بات کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ اسے بطور آزمائش کچھ غیر معمولی طاقتیں عطا فرمائے گا۔ اس کی ایک آنکھ کانا ہوگی اور دوسری آنکھ بھی کامل نہ ہوگی۔ اس کی پیشانی پر واضح طور پر کاف را لکھا ہوگا۔ یہ نشان ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا نہ بھی ہو، کیونکہ یہ پڑھنا آنکھوں سے زیادہ ایمان کا پڑھنا ہوگا۔ ابتدا میں وہ خود کو ایک نیک مصلح کے طور پر پیش کرے گا۔ لوگ اسے ایک لیڈر، ایک نجات دہندہ سمجھیں گے۔ جب لوگ اس پر اعتماد کرنے لگیں گے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور جب اس کے ماننے والے بڑھ جائیں گے تو وہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ یہی اس کے فتنے کی انتہا ہوگی۔ وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب ایمان اور کفر کی لکیر بالکل واضح ہو جائے گی۔ دجال مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا۔ روایات میں خراسان کی سمت کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک بڑی تعداد ہوگی جو اس کا پیروکار بن چکی ہوگی۔ وہ شہروں، بستیوں اور ملکوں میں تیزی سے سفر کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہوا کی طرح زمین پر پھیل جائے گا۔ کوئی جگہ اس کے قدموں سے محفوظ نہ رہے گی سوائے دو مقدس شہروں کے، مکہ اور مدینہ۔ ان شہروں کے دروازوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے اور دجال وہاں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس کے فتنے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا تو فصلیں اگائیں گی، وہ لوگوں کے سامنے رزق کی فراوانی دکھائے گا۔ جن علاقوں کے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے وہاں خوشحالی نظر آئے گی، اور جو اس کا انکار کریں گے وہاں قحط اور تنگی کا منظر دکھایا جائے گا۔ لوگ دنیاوی فائدے کے لالچ میں اس کی بات ماننے لگیں گے۔ یہی اصل امتحان ہوگا۔ وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کرنے کا دھوکہ بھی دے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ اس کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ سب اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ دراصل وہ مکمل اختیار نہیں رکھتا ہوگا، بلکہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی مشیت سے بطور امتحان ہوگا۔ دجال 40 دن زمین پر رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا تو کیا 1 دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اندازہ لگا کر نمازیں ادا کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فتنے کے دور میں عبادت اور نماز کی اہمیت اور بھی بڑھ جائے گی۔ سب سے زیادہ اس کے پیچھے وہ لوگ جائیں گے جن کا ایمان کمزور ہوگا، جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہوں گے، جو ظاہری طاقت اور دولت سے متاثر ہو جائیں گے۔ کچھ عورتیں بھی اس فتنے سے زیادہ متاثر ہوں گی، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو تاکید فرمائی کہ اپنی عورتوں کو دجال کے سامنے جانے سے روکیں۔ یہ اس فتنے کی شدت کی علامت ہے۔ ایک روایت میں ایک نوجوان مومن کا ذکر ملتا ہے جو دجال کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوگا۔ وہ اس کے جھوٹ کو پہچان لے گا۔ دجال اسے قتل کرے گا اور پھر زندہ کرے گا، مگر وہ نوجوان کہے گا کہ اب میرا یقین اور بڑھ گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا۔ یہ منظر ایمان کی مضبوطی کی علامت ہوگا۔ جب زمین ظلم اور فتنے سے بھر جائے گی، جب لوگ پریشان ہو جائیں گے اور مومن کمزور محسوس کریں گے، تب اللہ تعالیٰ اپنے جلیل القدر نبی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائیں گے۔ وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے قریب اتریں گے۔ وہ دجال کا پیچھا کریں گے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیں گے۔ یوں سب سے بڑا فتنہ اپنے انجام کو پہنچے گا اور حق غالب آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس فتنے سے بچنے کے طریقے بھی سکھائے۔ سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات یاد کرنا، ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا، ایمان کو مضبوط کرنا، دین کا علم حاصل کرنا اور دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا، یہی ہماری حفاظت کے ذرائع ہیں۔
اگر ہم آج کے حالات کو دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے، جھوٹ عام ہے، دھوکہ عام ہے، حق اور باطل میں فرق کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل تیاری ابھی سے کرنی ہے، کیونکہ جب وہ وقت آئے گا تو صرف مضبوط ایمان والے ہی ثابت قدم رہ سکیں گے۔ یا اللہ، ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ، ہمارے دلوں کو ہدایت پر قائم رکھ، ہمیں سچائی کی پہچان عطا فرما اور قیامت کے دن اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔